السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے فضائل اور مسائل کے متعلق آپ ناظرین کے سامنے ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، بغور سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش فرمائیں۔ حدیث نمبر 18، روزہ دار روزہ کے دوران ناجائز امور سے اجتناب کرے۔ روزہ دار روزہ کے دوران ناجائز کاموں سے اجتناب کرے، بچے۔ عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ دار روزے کی حالت میں ناجائز کلام کرے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناجائز کام کرنے سے مراد غیبت کرنا، گالی دینا، چغلی کھانا، پیٹ پیچھے دوسروں کی برائی کرنا، جھوٹ بولنا، حرام مال کمانا، سود کا مال کھانا، اور بھی جتنے ناجائز دھوکے سے کمانا، غبن کرنا، اور بھی زنا کے ارادے سے آنکھوں سے بری نظر سے دیکھنا، کان سے بری باتیں سننا، دل میں برا خیال لانا، یہ سب ناجائز امور ہیں۔ روزے کی حالت میں سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 19، روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کا اہتمام کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه احد فليقل اني امرؤ صائم، مصنف ابن شیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جس کا کسی دن روزہ ہو تو وہ نہ وہ بے حیائی کی باتیں کرے، نہ جہالت کا ثبوت دے، اور اگر اس پر کوئی جاہلانہ طور پر چڑھ آئے تو اسے جواب دے کہ میں آج روزہ دار ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے پر پڑے یا گالی دے یا ظلم کرے یا مارے پیٹے تو ایسی صورت میں روزہ دار کو چاہیے کہ یہ سب چیزوں سے بچے، اور دوسرا اگر اس طرح کی جاہلانہ، احمقانہ، بے خوفانہ کام کرے اور اس پر زبردستی کرے تو اسے کہے کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کو مارنا نہیں چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 20، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صام من ضل یأکل لحوم الناس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہے یعنی غیبتیں کرتا رہے، اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر اس کا روزہ فقہی اعتبار سے ادا ہو جائے گا، لیکن عمل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے ضائع ہو جائے گا۔ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اگر غیبت کرتا رہے گا تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے برے کاموں سے۔ روزے کے مسائل، قضا کے ساتھ کفارے کی بھی وجوب کی صورت ہے۔ پہلی جو صورتیں بیان کی گئی وہ قضا کی ہیں، اب قضا بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ روزہ یاد ہونے کی حالت میں جان بوجھ کر اگر کوئی مکلف شخص، مکلف سے مراد مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت جس پر روزہ فرض کیا گیا ہو، ایسا شخص رمضان میں جان بوجھ کر بغیر کسی جھجک کے، دل کی پسند کے ساتھ، مرضی کے ساتھ کوئی پسندیدہ غذا یا فائدہ پہنچانے والی غذا یا دوا کھا پی کر یا جان بوجھ کر میاں بیوی صحبت کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی کرنا ضروری ہے، یعنی روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا فرض ہے اور کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں لازم ہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے کفارہ یہ واجب ہوتا ہے کہ یہ غلام یا ایک باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کا دور ہے کہ پوری دنیا میں غلام باندی کا رواج نہیں ہے، تو اس لیے لگاتار 2 مہینے بغیر چھوڑے کے روزہ رکھے، 60 روزے بغیر چھوڑے، ایک دن کا بھی روزہ ناغہ نہیں کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ پورے 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے، حسب طاقت، جو خود کھاتے ہیں وہ کھانا دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ اگر کھلانے کا مطلب اس سے مراد 60 افراد کو 60 اناج بھی دے سکتے ہیں یا 60 آدمیوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، 2 وقت کے نظام چلنے کے برابر اناج دینا یا ان کو کھانا کھلانا،
یہ کفارہ ہے۔ کفارے کی پہلی قسم غلام یا باندی آزاد کرنا، دوسری قسم 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، تیسری قسم جو ہے 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 2 وقت کھانے کے برابر اناج کا دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے برے حالات سے حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔